مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب جو 45 آیات پر مشتمل ہے۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلیم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فی الفور ان کو بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے، وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی، اور وہ فی الفور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے
بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنی تئیں کاہن کو دکھا، اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کیں نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر زہرہ داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔